اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 257 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ تیسرے پارے کا دوسرا رکوع اور اس کی یہ آخری آیت ہے۔ اس رکوع کا مضمون خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی پہچان، اور وہ بھی اس لیے کہ اس رکوع میں ایک حکم آیا کہ اہل ایمان جو بھی مال ہے اس کو اس دن کے آنے سے پہلے یعنی موت کے آنے سے پہلے خرچ کر دو۔ تو ظاہر بات ہے جب ایسے احکامات آتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ اتنا سخت حکم میں کیوں کروں، کس کے لیے کروں، اور مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کی پہچان کرواتا ہے کہ اہل ایمان تم نے یہ کام اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں جو انسان کے اندر کمزوریاں تھیں اس ایک کمزوری کی نشاندہی کر کے اللہ نے اپنی ذات کی پہچان کروائی، اور پھر آخر میں جو لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئیں، توحید پر ایمان لائیں، وہ اللہ کے دوست ہوئے۔ اور یہاں ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ قرآن مجید نے حل کیا کہ اللہ کے دوست کون، اللہ کے ولی کون۔ اور ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو لوگ برائی کو چھوڑ کر نیکی کو اختیار کریں اور پھر ایک مضبوط حلقے سے وہ چمٹ جائیں۔ اب وہ حلقہ جو ہے اہل ایمان کا ہو حلقہ یاراں بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اب ان لوگوں کا اللہ دوست ہے۔ اس آیت میں خاص طور پر اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ اللہ کے دوست کون۔ یہ سوال بہت عرصے سے رہا۔ ہم دوسرے بارے میں ایک آیت پڑھ کے آئے، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا مگر ان لوگوں نے جنہوں نے کتاب دی گئی تھی باہم ضدم زدہ۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا، من الحق باذنہ، اللہ تعالیٰ نے حق میں سے اپنے حکم سے ان لوگوں کو اس اختلاف سے نکالا جو ایمان لائے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ وہ جو ایمان کی بات ہے کہ اللہ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے، اس بات کو یہاں کلیئر کیا۔ آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو دوست ہے ایمان والوں کا، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان سمجھ آ جائے تو پھر بات بنے گی۔ ایمان کیا ہے؟ الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ الایمان ولا یزید ولا ینقص، ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، کانسٹنٹ رہتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کہ ایمان کانسٹنٹ رہتا ہے
اور حضرت امام بخاری کی رائے ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو وہ ایمان والا کہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے جہاں بھی مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، وہ کفر سے اسلام میں آیا، کلمہ پڑھا، دائرے میں آ گیا، اس کو کوئی کافر نہیں کر سکتا، وہ اس بنیاد پر ایمان والا کہتے ہیں۔ اور امام بخاری کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہوا، اسلام کے دائرے میں آیا، اور عمل کیا تو وہ ایمان والا ہوا۔ گویا ایمان عمل کا نام ہے۔ قرآن مجید نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، زمانے کی قسم کھا کے کہا ایمان عمل صالح، ایمان کی پہچان عمل صالح، اور عمل صالح ایمان کی پہچان۔ گویا ایمان عمل کا نام ہے۔ ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ جسے ہم ایمان کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ ہے کیا؟ عمل کا نام تو ہوا، لیکن کہاں سے لائیں؟ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو قرآن کے سیپاروں میں۔ تو یہ پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ یہ پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، سنو اور مانو۔ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص سنتا ہے اور مانتا ہے تو اس کی پرکھ کیا ہے کہ اس کے اندر کس درجے تک ایمان ہے؟ سننے اور ماننے سے پیدا تو ہوا، کس درجے تک ایمان ہے، کیسے اس کی پرکھ ہے؟ یہاں دیکھیے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو کوئی برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، اگر وہ طاقت نہ ہو تو زبان سے کہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، پھر وہ دل میں برا جانے۔ اور ایمان کے 3 درجے ہو گئے، اور اگر یہ بھی نہیں، دل میں برا نہیں جانتا، تو پھر یہ بھی کمزور درجے کا ایمان ہے۔ تو گویا ایمان کی پرکھ یہ ہے کہ برائی کو کتنا رد کرتا ہے۔ اسی آیت سے پہلے قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کے سامنے واضح ہو چکی ہے، رشد اور ہدایت واضح ہو چکی ہے، اور اس نے کفر کا انکار کیا اور ہدایت اختیار کی۔ تو گویا ایمان کی پرکھ برائی کو دفع کرنا، جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی برائی کم ہوگی، اور جتنی برائی زیادہ ہوگی اتنا ایمان کم ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ ایک دوسرے کی پہچان ہے۔ یہ ایمان برقرار کیسے رہ سکتا ہے؟ برقرار رکھنے کے لیے ماحول میں آنا پڑے گا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ماحول میں آئیں، ماحول پیدا کرنا ہوگا، ماحول میں رہنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سر پہ منڈلا رہا ہوتا ہے، چوری کر رہا ہوتا ہے، زنا کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، قتل کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اس برے عمل سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر ایمان اس کے دل میں آتا ہے، پھر اسے اگر توبہ کی توفیق ہو تو توبہ ہو جاتی ہے۔ تو ایمان جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے برقرار رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اکیلا شخص اس کا نفس اس پر غالب ہوتا ہے، اور جب وہ 2 ہوتے ہیں تو تب وہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ اس کا علاج بتایا جا رہا تھا کہ ایمان برقرار کیسے رہتا ہے۔ اس کی ایک شکل وہ شادی ہے، میاں بیوی دونوں وہی عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ حلال ہوتا ہے، اور ویسے انسان برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ شیطان کا حربہ ہے۔ وہ ضائع کیسے ہوتا ہے؟ ایمان ضائع کیسے ہوتا ہے؟ ماحول کو چھوڑ دے،
اپنی مرضی کریں، شیطان کے پیچھے لگ جائیں، شیطان کو اپنا دوست بنا لیں، ایمان جاتا رہے گا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ہاں، ایک پوری انسانیت آپ دیکھیں گے، نام نہ بھی لوں تو پھر بھی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ایک تبلیغی جماعت، اتنی بڑی جماعت، یقیناً وہ بالفعل انسانوں کو گھروں سے نکالتی ہے اور ان کو حکم کا پابند بناتی ہے۔ آپ نے کسی جماعت میں شمولیت اختیار کی، اب آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کا امیر جانے، تو یہ بالفعل ایک ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ یہ یقیناً وہ ہے۔ تو اللہ تو ہر ایمان والے کا دوست ہے، گویا اس نے بات سنی اور اس نے مانی بلا چونچرا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ نے بشارت دی یہاں، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ دوست ہیں طاغوت کے۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ برائی جو انسان کے اوپر غلبہ پالے اور انسان اس کو نہ چھوڑنے پر مجبور ہو، جیسے ہم کہتے ہیں آج طاغوتی نظام ہے، برائی کا نظام ہے، وہ طاغوت ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس برائی نے احاطہ کر لیا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی برائی انسان پر غلبہ پا لیتی ہے، وہ طاغوت بن جاتی ہے، طاغوتی نظام بن جاتا ہے۔ یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ پھر ایک ایسا ماحول، وہ روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں روشنی کو واحد بیان کیا اور اندھیروں کو جمع بیان کیا۔ یقیناً آپ لائٹ بند کر دیں تو آپ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ اور جو روشنی ہے وہ آپ کو راہ دکھاتی ہے، وہ نور ہدایت ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ دوست ہیں طاغوت کے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، وہی لوگ آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک روشنی دی ہے، ایک دلاسا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا حامی ہے۔ اور یہ پہلے پارے میں بھی یہ بات کہہ دی تھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دلاسا دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ جسے ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں یا ولی کہتے ہیں وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، لیکن اس موقع پر آ کے بات سمجھ آئی کہ ہر وہ شخص جو سنے، اللہ کا حکم سنے اور مانے، وہ ایمان والا ہے۔ اذان سنی ہے، مسجد میں چلا گیا، اور اتنی بڑی بشارت کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوگا، میدان حشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ایک اور مقام پر نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، ایمان جسے ہم کہتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ سنو اور مانو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔